بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کل ہر شخص کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ میرے پیسے میں برکت نہیں، میرے مال میں برکت نہیں۔ اگر آپ تنخواہ لیتے ہی خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں تو صرف یہ ایک لفظ کا ورد شروع کر دیں، پھر کمال دیکھیں۔ معزز ناظرین، بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹکتا، جو کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے، گویا ایسے لوگوں کے رزق میں برکت نہیں پائی جاتی۔ اس مسئلہ میں مبتلا افراد کے لیے ایک ایسا مجرب آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس وظیفہ کا مکمل طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز ناظرین کرام، آج کل کے دور میں ہر ایک شخص کو یہ شکایت ہے کہ اس کے مال میں برکت نہیں۔ اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق تو ہے، پیسہ تو آتا ہے، لیکن اس پیسے میں برکت نہیں ہوتی، جیسے ہی آتا ہے ویسے ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے اگر ہم اپنے مال کو خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں برکت ضرور ہوگی۔ معزز ناظرین کرام، بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مال میں سے صدقہ ضرور ادا کریں۔ اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو ہم اس مال کی زکوٰۃ ضرور ادا کریں، اس سے باقی مال پاک ہو جاتا ہے اور باقی مال میں برکت ہو جاتی ہے۔ دوسری اہم بات، معزز ناظرین کرام، جب بھی آپ کے پاس پیسہ آئے تو اس میں سے کچھ حصہ نکال کر اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں تو باقی مال میں برکت خود بخود پیدا ہو جائے گی اور ہمارا مال بے برکتی سے ختم نہیں ہوگا اور ہمارے تھوڑے مال سے، تھوڑے پیسوں سے ہماری بہت سی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے۔ یتیموں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا حق ضرور ادا کریں۔ کسی مانگنے والے کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ جب تک آپ دیتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانے سے عطا فرماتا رہے گا۔ کسی بھی چشمے سے جب پانی نکلتا ہے تو وہ ساری زمین کو سیراب کرتا جاتا ہے، لیکن اس میں کمی نہیں آتی، وہ پیچھے سے اور ہی آتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی برکت یہی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ برکت کیا چیز ہوتی ہے، تو ان بزرگ نے یہ جواب دیا کہ دیکھیں کہ کتے کے بچے 7 ہوتے ہیں یا 6 ہوتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، نہ ہی کتوں کا گوشت کوئی کھاتا ہے اور نہ ہی ان سے کوئی اور فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کتوں کی تعداد روئے زمین پر کم نظر آتی ہے، جبکہ بکری، بھینس اور گائے، یہ جو جانور ہیں حلال جانور، وہ ایک ایک بچہ دیتے ہیں، لیکن ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے، حالانکہ ان کو کھایا بھی جاتا ہے، کتنی تعداد میں ان کو ذبح کیا جاتا ہے، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو اسی کو برکت کہا جاتا ہے کہ حرام میں برکت نہیں اور حلال میں برکت ہوتی ہے۔ لہذا ہمارے لیے بحیثیت مسلمان یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا مال جو ہمارے پاس آ رہا ہے کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر معزز ناظرین کرام آپ کی محنت کی کمائی کا وہ مال ہے تو انشاءاللہ اس میں برکت ضرور ہوگی۔ اگر اس میں کسی قسم کی ملاوٹ ہے تو پھر بھی اس میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ معزز ناظرین، شعبان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے میں آپ سے ایک یہ وظیفہ، ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے آپ کا رزق ختم نہیں ہوگا، آپ کے رزق کی بندش ختم ہو جائے گی، آپ کے رزق کی بے برکتی ختم ہو جائے گی اور آپ کے رزق میں برکت اللہ تعالیٰ ڈالنا شروع کر دیں گے، اور آپ جو کمائیں گے وہ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں جلدی نہیں ختم ہوگا بلکہ اس میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ کم پیسوں سے آپ کی بہت سی ضروریات پوری ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر پیسوں کی برسات فرما دیں گے۔ اس کے لیے ایک مجرب عمل آپ کی خدمت میں آج پیش کرنے والی ہوں، جو ایک آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 1100 مرتبہ یا غنیو کا ورد کریں۔ اول آخر درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ اگر درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لہذا ہر روز فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا غنیو کا ورد کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رزق کی بارش فرما دیں گے، آپ کے رزق میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ دکاندار ہیں یا تاجر ہیں، اپنی دکان کھولنے سے پہلے 70 مرتبہ یا غنیو پڑھیں
तो इंशाअल्लाह कारोबार में बरकत होगी और कभी नुकसान न होगा। ये बड़ा ही मुजरब अमल है। जिस शख्स की दुकान न चलती हो या आमदन बहुत कम हो या दुकान पहले तो बहुत चलती थी अब आमदन कम हो गई है, तो ऐसे शख्स को भी ये अमल कर लेना चाहिए। अपनी दुकान खोलने से पहले आप या गनीजू को 70 मरतबा पढ़ लें तो इंशाअल्लाह आपके कारोबार में बरकत पैदा हो जाएगी। इसके अलावा नमाज फजर और नमाज इशा के बाद आप 1100 मरतबा या गनीजू का विर्द करें और इसके बाद अल्लाह के हुजूर अपनी मुराद मांगे, अल्लाह ताला से अपने रिस्क में बरकत मांगे, अपने रिस्क में तरक्की मांगे। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से आपके ऊपर इसकी बारिश फरमा देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रुपए में, आपके पैसे में, आपके रिस्क में बरकत पैदा फरमाए, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। अगर आज का यह वजीफा आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और सदका जारिया की नीयत से आगे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।